پیارے بھائیوں، رمضان کے ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد امت مسلمہ میں ایک قسم کی دینی بیزاری، مذہبی مردنی نظر آتی ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینے میں بہت ساری عبادتیں کیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگا دیا تھا، نمازیں پڑھیں، صدقات کیے، قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑا تھا۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، یہ سارے علائق، یہ سارے تعلقات ختم ہو گئے۔ تو مجھے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ رمضان کے ماہ مبارک میں ہم نے بہت کچھ کیا، صدقات کیے، تو صدقات کی جو فہرست ہمارے ذہن میں ہے عام طور پر یہ ہے کہ صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مالی عبادت کو صدقہ کہتے ہیں۔ ہم سب کے ذہن میں یہی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن مجید کی بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ صرف مالی عبادات ہی میں نہیں بلکہ ہر قسم کا نیک عمل صدقہ ہوتا ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر صدقے کی تعریف کی جائے تو صدقہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے، ہر وہ اچھا کام جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ وہ اللہ کی عبادت بھی صدقہ ہے، انسانوں کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، لین دین کے ہیں، کسی کو معاف کر دینا، کسی کو کچھ عطا کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، ایسی تمام چیزیں صدقے میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے ساتھ نیکیوں کا موسم بہار گرچہ ختم ہو گیا رمضان کے ساتھ، لیکن نیکیاں کمانے کے مواقع ختم نہیں ہوئے۔ یہ موقع ہمارے کو مسلسل دستیاب ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے اوپر صدقہ واجب ہے، علی کل مسلم کے الفاظ آتے ہیں۔ صحابہ نے، جیسے ہم سمجھتے ہیں، صحابہ نے بھی پوچھا، اللہ کے رسول صدقہ کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو وہ کیا کرے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو محنت کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے محنت کر کے زیادہ پیسہ کمانا چاہیے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر کوئی یہ بھی نہیں کرتا، پیسے کماتا نہیں اور خرچ نہ کرے تو وہ کیا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں صدقات کے مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَإِنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ، صدقے کے دروازوں میں سے بہت سارے دروازے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے التکبیر، اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ تکبیر، اس پر آپ نے بہت کچھ سنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو ہم نے بہت زیادہ اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، اے اللہ تو بڑا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ تکبیر کہنا بھی صدقہ ہے، وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا بھی صدقہ ہے، والحمد للہ، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنا بھی صدقہ ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ بولنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ یہی ہے، یہی نہیں کہ آپ مالی عبادت کریں، صدقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کی جائے، اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی تحمید بیان کی جائے، اللہ کی تہلیل بیان کی جائے۔ تہلیل لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ بولنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہے۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ استغفار کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ کہنا، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، مالی صدقہ اگر تو نہیں کرتا تو اچھی بات بتانا، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے منع کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا رہے ہیں کسی مسلمان سے آپ کو لگا کہ یہ دینی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، پیار سے انہیں بول دیں، یا کچھ لوگ کھڑے ہیں چلتے چلتے انہیں اچھی بات بتا دیں،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ جو عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَعْجِلُ الشَّوْقِ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، خواہ وہ کانٹے کی شکل میں ہو یا کوئی چبھنے والی ہڈی کی شکل میں ہو یا کسی پتھر کی شکل میں ہو۔ پتھر بھی ضرر پہنچاتا ہے، ہڈیاں بھی ضرر پہنچاتی ہیں، کانٹے بھی راستے میں ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، درد اذیت پہنچاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام بھی کر لینا بڑا صدقہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مذہب اسلام نیکیوں کا ایک کلچر برپا کرنا چاہتا ہے، انسان کی شخصیت سے مسلسل نیکیاں صادر ہوتی رہیں، نیکیوں کے متعدد مواقع بتاتا ہے، ایک کلچر بن جاتا ہے، ایک تہذیب بن جاتی ہے۔ مسلمان کے وجود سے نیکیاں پھوٹتی پڑتی نظر آتی ہیں۔ آدمی چل رہا ہوتا ہے، راستے سے چلتے چلتے ہزاروں لوگ راستے میں آپ کو دیکھتے ہیں، جب کوئی دیکھتا ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو آپ ہٹاتے ہیں، اس طرح آپ اسلام کی حقانیت کے گواہ بنتے ہیں۔ ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ قدیم زمانے میں یہ تصور تھا کہ راستے میں کوئی ضرر رساں، اذیت رساں، نقصان پہنچانے والی، درد پہنچانے والی کوئی چیز پڑی ہوئی کسی کو نظر آتی تو لوگ یہ کہتے تھے کہ شاید اس راستے سے کوئی صاحب ایمان نہیں گزرا، مسلمان نہیں گزرا۔ اگر وہ گزرا ہوتا تو راستے میں یہ اذیت ناک، دردناک چیز نہیں ہوتی۔ راستے میں اندھیرا ہے، آپ نے چراغ جلا دیا، یہ بھی اندھیرا بھی اذیت ناک ہوتا ہے۔ چراغ جلا کر، کوئی چھوٹی سی لائٹ لگا کر راستے کو آپ نے اجالا دے دیا، یا آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر ہے اور راستے پہ اندھیرا ہے تو آپ کے گھر سے آپ نے ایک چھوٹی سی لائٹ باہر کر دی۔ یہ تمام چیزیں صدقات ہیں۔ صدقات کا دامن بہت ہی کشادہ ہے، نیکیوں کا دامن بہت ہی وسیع ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ، اللہ اکبر کہہ دیا، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ سبحان اللہ زبان سے نکال دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ خیر کا ہر کلمہ نیکی ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مذہب اسلام ایک ایسا انسان کو بنانا چاہتا ہے جس کے اندر صلاح اور خیر کا جذبہ ہو۔ ایسا ایک مجموعہ انسانوں کا ایک کلچر بناتا ہے، وہ کلچر پورا نیکیوں کا ایک کلچر برپا ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَهْدِي الْأَعْمَى، راستے میں آپ کو کسی اندھے آدمی سے ملاقات ہو گئی، اندھا جس کی آنکھیں نہیں ہوتی، اس کی دنیا اندھیری ہوتی ہے، اس کے لیے راہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ قدیم زمانے کے مقابلے میں آج کل تو بڑا پرخطر راستہ ہوتا ہے اندھوں کے لیے۔ اچانک کوئی سواری آ جاتی ہے، اس کو دھکا دے دے، وہ گر جائے تو بڑے خطرات ہوتے ہیں اندھوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بڑا صدقہ ہے، بڑی نیکی ہے کہ تہدی الاعمی، اندھوں کو راستہ دکھا دیں آپ۔ اگر آپ کے پاس سواری ہے تو ان سے پوچھیں کہ آپ کو جانا کہاں ہے۔ اگر وہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے تو آپ ان کو ان کے منزل تک پہنچا دیں، ان کے مقام تک پہنچا دیں۔ اندھے لوگ کچھ کمائی وغیرہ کے قابل بھی نہیں ہوتے، لہذا ان کی مالی مدد کر دیں۔ تہدی الاعمی، اندھوں کی مدد کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وتسمع الاصم والابکم، بہرے اور گونگوں کو سنانا۔ جو بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں، وہ سن نہیں پاتے، تو ان کو کوئی بات آپ کو سنانی ہوتی ہے تو بڑی مشقت ہوتی ہے، تو سامنے والا بیزار ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے اور بولتا ہے کہ کتنا چیخا مارے تو بھی سنتا نہیں بھائی نے۔ تو یہ نیکی کے خلاف، یہ صدقے کے خلاف بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَتُسْمِعُ الصُّمَّ وَالْأَبْكَمَ، بہرے اور گونگے کو سنانا، وہ نہیں سنتا ہے تو کسی طریقے سے اس کو سمجھانا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں حَتَّى تُفَقِّهُ، ایسا سمجھانا کسی گونگے کو، بہرے کو کہ وہ تمہاری بات سمجھ لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَدُلُّ الْمُسْتَدِلُّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، ایک آدمی ہے، اس کی کوئی حاجت ہوتی ہے، کسی دفتر کو جانا ہوتا ہے یا کوئی کسی پتے پہ اس کو پہنچنا ہوتا ہے اور وہ آپ سے راستہ منزل کا معلوم کرنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نیکی ہے کہ اس آدمی کو اس کے مکان تک پہنچا دیں، اس کی منزل تک پہنچا دیں۔
یہ ساری نیکیاں قدیم زمانے تک ہم اپنے بچپن میں بھی ایک حد تک ان چیزوں کو مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھتے پاتے تھے. خود غرضی کا یہ ریلا ایسا آیا ہے کہ ساری چیزیں امت مسلمہ سے ہوا ہو گئیں. یہ اخلاق اگر کوئی کرنا بھی چاہتا ہے تو شرما جاتا ہے. کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ بڑا اخلاق والا ہے بھائی. یعنی بھلائی کرنا بھی ایک عیب ہو گیا ہے آج کل کے زمانے میں. ایک صاحب جا رہے تھے, سائیکل سے ان کی کوئی چیز نیچے گر گئی, ایک دوسرے صاحب نے اٹھا کر انہیں دیا, تو ایک تیسرے صاحب وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ کبھی آپ ایسی حرکت نہ کریں. انہوں نے پوچھا کہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کی وہ گری ہوئی چیز اٹھا لی, تھیلی ہے, سوٹ کیس ہے, جو بھی ہے, تو وہ آپ پر الزام لگا دے گا کہ اس میں بہت سارے پیسے تھے, وہ آپ نے لے لیے. ہمارے ایک دوست نے ایک معذور آدمی کی مدد کی, گاڑی پہ بٹھا کے کہیں پہنچا رہے تھے, وہ جو بریکرز جو آتے ہیں وہاں گاڑی اچھل گئی اور وہ صاحب گر گئے, زخمی ہو گئے, تو ان کو 2-4 لاکھ روپے دے کر اپنی جان چھڑانی پڑی. زمانہ کس قدر بدل گیا ہے آپ دیکھیں. تو عزیزان گرامی, صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی آدمی کو اس کے منزل تک پہنچائیں. وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ, یہ اپنی پاؤں کی طاقت کا استعمال کر کے کسی کو کسی منزل تک آپ پہنچا دیں, یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی صدقہ ہے. بہت ساری حدیثوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلوم ہوتا ہے کہ صدقے اور نیکیوں کی ایک طویل فہرست ہے جس میں ہم روزانہ حسب استطاعت شامل ہو کر ثواب کا بڑا ذخیرہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کل معروف صدقہ ومن المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق, ہر نیکی صدقہ ہے اور یہ بھی صدقہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے ہنستے چہرے کے ساتھ ملے, مسکراتے ہوئے ملاقات کرے. اے بھی دیکھیے یہ کتنے مواقع ہمیں حاصل ہوتے ہیں. راستے میں ہزاروں مسلمان آپ سے ملتے ہیں, نظر آتے ہیں, ذرا سا مسکرا دیجئے, بڑی نیکی ہے. اپنے دامن کو اجر و ثواب سے بھر لیجئے. من الصدقۃ ان تلقى اخاك بوجه طلق, کشادہ چہرے کے ساتھ اپنائیت کا ایک مظاہرہ کرتے ہوئے, ہلکی سی مسکراہٹ, پیشانی پر خندہ پیشاں ہو کر ان سے ملاقات کریں, یہ بھی بڑی نیکی ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَأَن تُفْرِغَ مِن دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ, کسی کے برتن میں, اپنے بکیٹ میں سے, اپنے ڈول میں سے جو کچھ بھی ہے اس کو ذرا اس کے برتن میں ڈال دو, یہ بھی نیکی ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقہ. کوئی بھی مسلمان ایک پودا بھی بوتا ہے, اس پودے سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے, یا اس نے کچھ کھیتی کی اس سے بھی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان ہی نہیں, کوئی جانور اور چوپایا بھی فائدہ اٹھاتا ہے. الا کانت لہ صدقہ, صدقہ ہے اس کے لیے. ایک درخت کا لگا دینا, اس درخت سے کسی انسان کو سایہ بہم پہنچانا, بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی نیکی ہے, بہت بڑے اجر کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ایک طویل فہرست بیان فرمائی ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وَلَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ, ایک آدمی اپنے اہل خانہ سے جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے, اس کے لیے بھی اجر ہے. لوگوں نے پوچھا, اللہ کے رسول, أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ, ایک آدمی اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے, اپنی شہوت پوری کرتا ہے, کیا اس کے لیے بھی اجر ہے؟ بڑا تعجب ہوا صحابہ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہاں اس کے لیے بھی اجر ہے. دلیل یہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک آدمی غلط راستہ اختیار کرتا ہے, کیا اس کے لیے گناہ نہیں ہے؟ صحابہ نے جب کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, اس کے لیے بڑا گناہ ہے, تو اسی خواہش کی تکمیل کے لیے ایک آدمی حلال راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہونا چاہیے. اپنی خواہشات کی تکمیل بھی صدقہ ہے. ایک آدمی محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں کچھ پیار سے کچھ کھلاتا ہے, لقمہ ڈالتا ہے, تو یہ بھی بڑی نیکی ہے, یہ بھی صدقہ ہے. پھر ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من استطاع منکم ان یتق النار, تم میں سے جو کوئی جہنم کی آگ سے خود کو بچانا چاہتا ہے, فلیصدق,
ولو بشق تمرۃ، اس کو صدقہ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، خواہ کھجور کی ایک چھوٹی سی پھانک ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا ٹکڑا، کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر کے انسان اپنی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جہنم سے خود کو بچا سکتا ہے۔ ولو بشق تمرۃ، کھجور کی ایک پھانک، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، لیکن یہی ایک چیز اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر دیتا ہے اور جہنم کو سرد کر دیتا ہے ہمارے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس کھجور کی ایک پھانک بھی نہ ہو، ایک ٹکڑا بھی نہ ہو، فبکلمۃ طیبہ، ایک طیب بات کر لے، ایک اچھی بات کر لے، ایک میٹھی بات کر لے، میٹھے دو بول بول لے، یہ بھی تجھے جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اچھی بات کرنا، طیب بات کرنا صدقہ ہے۔ ذرا غور کیجئے کیسی کیسی تعلیمات مذہب اسلام میں آپ کو ملتی ہیں۔ مذہب اسلام ایک مسلمان کو کس نوعیت کا ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے؟ بکلمۃ طیبہ، اچھی بات کر، دوستوں سے اچھی بات کر، ساتھیوں سے اچھی طرح پیش آ، بیوی بچوں سے اچھی طرح پیش آ، اولاد سے اچھی طریقے سے پیش آ، پڑوسیوں سے کلمہ طیبہ بول۔ تجارت کسی سے کرنی ہے، یعنی لین دین کرنا ہے، کسی دکان پہ جا کر تجھے کوئی چیز خریدنی ہے، کلمہ طیبہ بول، بکلمۃ طیبہ، پیاری بات بول۔ تو ایک انسان جب اپنی زندگی میں ایسا ایک وصف اپنے اندر پیدا کر لے کہ گفتگو میں وہ اچھی بات بولنے کا عادی ہو جائے، کیونکہ آدمی بہت زیادہ جو کام کرتا ہے وہ بولنے کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، زبان کے استعمال میں وہ میٹھے بول بولنے کا عادی ہو تو اس کی شخصیت بہت ہی پرکشش ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں کہنے دیجئے کہ یہ امت مسلمہ اس خوبصورت وصف سے بڑی حد تک خالی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے ایک واقعہ بیان کیا، کئی لوگ پانی بھر رہے تھے، وہاں صاحب ایمان مسلمان بھی تھے اور غیر بھی تھے، تو پانی بھر لینے میں کسی غیر نے قطار میں جب اپنا نمبر لگایا تو وہاں ایک خاتون تھیں، بہت ہی گرم ہو گئیں اور گالیاں دینے لگیں، وہ ہماری تھیں، امت مسلمہ کی۔ تو اس نے خود کو قطار سے الگ کرتے ہوئے اس غیر مسلم نے ایک ہی جملہ کہا کہ اتنی ساری گالیاں ہمیں نہیں آتی، اور وہ وہاں سے نکل گیا۔ ہمارے ساتھ لوگ تجارتی معاملہ کرتے کتراتے ہیں، گفتگو کرتے کتراتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہمارے ساتھ کرتے ہوئے کتراتے ہیں لوگ۔ یہ آج ہماری اخلاق کی بات ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو تو سرد کرنا چاہتا ہے، خود کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر، خرچ کرنے کے لیے تیرے پاس لاکھوں کی ضرورت نہیں، اخلاص کے ساتھ کھجور کی ایک پھانک بھی کسی کو دے دیتا ہے تو جہنم سے تو بچ جائے گا۔ ساتھ میں اگر یہ بھی نہیں ہے تیرے پاس تو اچھی بات کر کے تو جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، پیاری گفتگو کر کے تو جنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے بھر میں یہی تربیت ہمیں دی گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا روزہ ہے، کوئی روزے سے ہے تو فلا یرفث ولا یسخب ولا یجہل، تین باتیں اس کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ گندے خیالات کو دماغ میں آنے نہ دے، گندی باتیں اپنی زبان سے نہ نکالے، گندے اعمال سے، شہوانی اعمال سے دور رکھے۔ دوسرا ولا یسخب، چلا کے بات نہ کرے، اونچی آواز سے بات نہ کرے، ولا یسخب ولا یجہل، نادانی کا کوئی کام نہ کرے۔ روزے کی حالت میں روزے کے آداب میں سے یہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تین کام نہ کرے کوئی آدمی۔ چلا کے بات کرنا انسان کی فطرت جب بن جاتا ہے، انسان کی عادت جب بن جاتی ہے چلا کے بات کرنا، وہ بڑا جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ جو آدمی ہلکی بات کرتا ہے، حسب ضرورت بولتا ہے، وہ بڑا پرامن انسان ہوتا ہے۔ حج کے موسم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یہاں بھی جدال نہ کرے، جدال جھگڑا اونچی آواز سے ہوتا ہے، رفث، فسوق، جدال، ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔
تو رمضان کے مہینے میں خصوصی تربیت اس بات کی دی گئی کہ آدمی اونچی آواز سے بات نہ کرے روزے کی حالت میں، ولا یسخب۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، فَلْيَصْدُقْ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کی ایک پھانک ہی سے ہی تجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر تیرے پاس کھجور کی ایک پھانک بھی نہیں ہے، اچھی بات کرے، اچھی بات کرنے سے بھی تو جنت کا مستحق ہو سکتا ہے، پیاری بات کرنے سے بھی تو جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ کاش کہ مسلمانوں میں یہ اخلاق آ جاتے۔ پھر پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی فہرست بیان فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا، فَمِن ذَلِكَ، صدقات کی فہرست میں یہ بھی ہے، أَن يَعْدِلَ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ، کہ انسان دو جھگڑنے والے لوگوں کے درمیان صلح صفائی کر دے، صلح کرا دے، انصاف کرا دے، دو لڑنے والوں کے بیچ میں مصالحت کرا دے، یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن امت مسلمہ میں یہ صفت بھی عنقا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، نظر نہیں آتی، بلکہ بھرپور کوشش کر کے دو ملے ہوئے لوگوں میں تفریق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں کامیابی حاصل ہونے تک پیچھا نہیں چھوڑا جاتا۔ ایک کے سامنے دوسروں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں اتنا کہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے، ان یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو لوگوں میں صلح صفائی کرا دینا، عدل کرا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن يُعِينَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، کسی آدمی کو، مثال کے طور پر قدیم زمانے میں سواریاں ہوا کرتی تھیں گھوڑوں کی، اور دوسری گاڑیاں وغیرہ ہوا کرتی تھیں، اور گھوڑوں پہ کوئی چیز لادنا ہوتا کسی آدمی سے، وہ مشکل ہوتا تو اس کی مدد کر دی جائے۔ گاڑی میں کسی چیز کو کوئی آدمی کچھ چیز بھرنا چاہتا ہے یا رکھنا چاہتا ہے، رکھ نہیں پاتا، اس کی مدد کر دی جائے۔ وَأَن يُعِينَ الرَّجُلُ، اعانت کرے آدمی، عَلَى دَابَّةٍ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، اس جانور کے اوپر اس کے مال کو لادنے میں مدد کرے، وَيَرْفَعُ مَتَاعَهُ عَلَيْهَا، اور اس کے سامان اٹھا کے اس پر رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کمزور ہے، غریب ہے، لیکن اس کے کاندھوں پہ وزن ہے، آپ کے پاس سواری ہے، تو اس کا مال اپنے گاڑی میں آپ نے رکھ لیا، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ یہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ قدیم زمانے میں کوئی آدمی گھوڑے پر یا اونٹ پر بیٹھتا ہے، کچھ سامان رکھنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ آج کی یہ نوعیت ہو سکتی ہے کہ اس کے سامان کو اٹھا کر گاڑی میں رکھ کر اس کو اس کی منزل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے کی لمبی فہرست یہ بھی ہے، فہرست میں یہ بھی ہے، وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَمْشِي إِلَى الصَّلَاةِ صَدْقَةٌ، ہر وہ قدم جو نماز کے لیے چلتا ہے آدمی، یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کتنے مواقع ہیں دیکھیے نیکیاں حاصل کرنے کی۔ آپ مسجد کو آ رہے ہیں، ہر قدم پہ آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدْقَةٌ، یہ سب بھی کچھ نہیں کر سکتا تو، کم سے کم اتنا کر کہ خود کو، لوگوں کو تیری طرف سے شر پہنچے، اس سے خود کو دور کر لے، تیری طرف سے نقصان نہ ہو، تو شر کا باعث نہ بنے۔ فائدہ نہیں پہنچاتا نہ پہنچا، نقصان پہنچانے سے تو، لوگوں کو ستانے سے تو خود کو باز رکھ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ کچھ نہیں کرتا، غالباً امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہا کہ انسان حیوانوں کی اس قسم سے ہو جائے۔ حیوانوں میں کچھ قسمیں ہوتی ہیں، ایک حیوان ہوتا ہے جو دوسروں کو نقصان ہی پہنچاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ دوسروں کو نہیں ہوتا، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ایسے درندے قسم کے لوگ ہیں، جانور ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں انسانوں کو یا دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، دودھ دے کر ان کے وجود سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان۔ اگر انسان اپنے آپ کو اس زمرے میں حیوانوں کے شامل کر لے
کہ اس کے وجود سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے، فائدہ بھی نہ پہنچے، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں، اس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، اس کے ظلم و ستم سے لوگ محفوظ رہیں، اس سے گفتگو کرتے ہوئے یہ خوف کہیں کہ اپنی ذلت کا کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، تو رک جا شر سے، شرارت سے، انسانوں یا حیوانوں کو نقصان پہنچانے، ضرر پہنچانے سے، تو فَإِنَّهَا لَهُ صَدْقَةٌ، یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ طویل فہرست ہے۔ اگر ہم مالی صدقہ نہیں دے سکتے تو اللہ کی کبریائی تحلیل کریں، اللہ اکبر بولیں، استغفر اللہ بولیں، سبحان اللہ بولیں، یا کچھ چھوٹی مالی تعاون چھوٹا سا کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی پھانک ہی صحیح تم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اچھی بات کریں، یہ تو ممکن ہے ہمارے سے، خوبصورت باتیں ہوں آپ کی زبان سے، کیونکہ آدمی جس کی زبان اچھی ہوتی ہے وہ بااخلاق انسان مانا جاتا ہے، خواہ اس کے اندر کوئی دوسری خوبی نہ ہو، لیکن زبان سے کسی کو ضرر نہیں پہنچاتا، اذیت رسا نہیں ہے، تو یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ تو ایسی کچھ نیکیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب نیکیاں صدقہ ہیں۔ کل معروف صدقہ، یہ چھوٹا سا گویا کہ یہ بیان نہیں، درس ہے، ایک کو کمر میں باندھ لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان تمام نیکیوں میں کوئی بھی مشکل نیکی نہیں ہے۔ اچھی بات کرنے کی عادت آپ کو پڑ سکتی ہے، آپ کے جیب میں 10 پیسے بھی ہیں تو اس کے خرچ کرنے میں دریغ نہ کریں، یہ سمجھ کر کہ کیا میں 1 روپیہ آٹا نے لوگوں میں خیرات کروں گی، یہ بھی آپ کی جہنم کی آگ کو آپ سے دور کر سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے نیکیوں کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہماری زندگی میں ہمارے لیے ہمارے اخلاق بنا دے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔